لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، خوشی ملے اور بندہ ظرف سے باہر آ جائے، اپنی اوقات میں نہ رہے، اپنے ظرف، اپنے برتن، اپنی حیثیت کو بھلا بیٹھے، تو یہ انسان کی نفسیاتی بیماری ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالی نے کتاب اللہ میں کیا ہے. فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کلا ان الانسان لیطغی. لوگوں جیسے تم کر رہے ہو یا چاہ رہے ہو ویسے نہیں ہے. انسان کی پرابلم یہ ہے، نفسیاتی بیماری اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیتا ہے، اوقات سے باہر نکل جاتا ہے، اور اپنے ظرف سے جب باہر نکلتا ہے تو اسے علم نہیں ہوتا کہ اس کی یہ طغیانی، یہ سیلاب، سمجھتا ہے کہ میں سونامی بن گیا ہوں، طاقتور بن گیا ہوں، پیسے والا، دولت والا، قوت والا، جاہ و جلال والا، حسب و نسب، شان و شوکت، میرا رتبہ، میرا مقام، میرا مرتبہ، میرا سٹیٹس. لیکن اگر ابل کے برتن کے باہر چلا گیا ہے تو اس کی عزت نہیں رہتی، بلکہ کسی کپڑے میں اسے سمو کر کے گندی نالی میں یا سنک میں نچوڑ دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جب اللہ ہمیں خوشیاں دیتا ہے تو ہم خوشی دینے والے سے پوچھتے ہی نہیں کہ یہ خوشی کا وقت گزارنا کیسے ہے. یاد رہے، خوشی اور غمی دونوں چیزیں، عطا کرنا، سلب کرنا، واپس لے لینا، یہ اللہ کا فیصلہ، حکم اور اتھارٹی ہے. میرے آقا صحیح حدیث فرماتے ہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا.
جو عطا کرے وہ بھی دین رب کی ہوتی ہے، جو دے کے لے لے وہ بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ بھائیو، ہماری بات خوشیوں پہ ہو رہی تھی کہ ہم خوشیوں پہ علاقائی، قومی، وطنی اپنی رسوم اور رواج کو ترجیح دیتے ہیں اور ان پہ مر مٹتے ہیں، مگر ان کے سائے میں ہم کتنی سنتوں کے قاتل بنتے ہیں، ہمیں احساس اور ادراک بھی نہیں ہوتا کہ دینے والا دے کے آزما رہا ہے، کہیں ناراض تو نہیں ہوگا۔ 3 بندوں کو خوشی ملی تھی، صاحب مشکات نے کلیکشن میں اس روایت کو بھی اپنی کتاب کا حصہ بنایا۔ مالک نے 3 مجبور بیمار ضرورت مندوں کے پاس فرشتے کو بھیجا، گنجے کو بال مل گئے، خوشی ہوئی، کوڑی کو شفا مل گئی، خوشی ہوئی، اور نابینے کو نگاہ مل گئی، خوشی ہوئی، مال سے نوازا گیا۔ بڑا اعزاز و اکرام سوسائٹی میں ایک ویلیو بنی، مگر آزما لیے گئے۔ فرشتے کو رب نے پھر تینوں کے پاس بھیجا، جس جس تکلیف میں مبتلا تھے اسی میں بھیج کے سوالی بنا کے 2 ناکام ہو گئے، جو یہ کہنے لگے کہ خوشی میں آ کے انہیں یاد خدا نہ رہی۔ ظفر حاکم وقت، مغلیہ دور کا ایک بڑا نوابی نام، جس نے عروج کی بھی انتہا دیکھی اور زوال کی بھی آخری حدوں کو چھوا، جاتے ہوئے زندگی کا خلاصہ دے گیا۔ ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و دکا، وہ بندہ عقل مند نہیں ہے، دانا نہیں ہے، بینا نہیں ہے، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، خوشی ملے اور عیش ملے، مال دولت ملے، رب بھول جائے، اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے، غصے میں آئے، تکلیف میں آئے تو پھر بھی وہ رب کو اور اللہ کے خوف کو بھلا دے۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ عقل والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ ہمیں بے شمار خوشیوں سے نوازتا ہے، مگر اصول کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قد بھی تاکید کا، لام بھی تاکید کی، اس کے اوپر داخل کر کے حکم کو تاکیدی بنا کے تاکید مزید دے کے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم سب کے لیے لکم، یہاں اللہ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، جو بھی اپنے آپ کو اسلام کے اختصاص میں لا سکتا ہے لائے۔ لکم تمہارے لیے، یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے کہ اللہ کہیں کہ میرے محبوب تمہارے لیے اسوۃ حسنہ، یہ میرے رسول کی رسالت والی زندگی، 40 سے لے کے 63 والی زندگی، ختم نبوت کے تاج والی زندگی، مکی اور مدنی زندگی، خوشیوں اور غموں سے بھری ہوئی زندگی، ایمان کی دولت سے مزین زندگی، توحید کی دولت سے مالدار زندگی، اور شرک و بدعات سے بیزار زندگی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کائنات کے جتنے حسن ہیں میں نے سمیٹ کے محبوب کی سیرت میں اور اسوے میں ڈال دیے۔ لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جسے مرنے کا ڈر ہو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حساب و کتاب کی فکر ہو، باقیوں کے لیے نہیں۔ یہ اسوہ وہ لے سکے گا جو رب سے ڈرتا ہو، جو بندوں سے ڈر گیا وہ مر گیا، جو قوم سے ڈر گیا پھر وہ نبی اور نبوت، سنت اور اسوہ
सीरत और कुदवा, उसके सामने भी तड़प तड़प के मर जाए तो मार देगा, मगर वो रस्म और रिवाज को मात नहीं होने देगा। लिमन काना यरजुल्लाह, जिसकी उम्मीदें रब से वाबस्ता हैं वो उजागर करेगा, वो जिंदा रखेगा सुन्नत को, उसवा को, सीरत और किरदार को। लेकिन जिसकी उम्मीदें रब से हट करके होंगी वो मारेगा, कत्ले आम करेगा। और महाअल्लाह अगर मैं आईना दिखाऊं तो हम हर दिन, हर गली मोहल्ले बाजार, हर घर में हर फर्द किसी न किसी तरह सुन्नत का मजाक उड़ा रहा है, इस्तेहजा कर रहा है, कत्ले आम कर रहा है, बिदआत को फरोग, रसूम और रिवाज को फरोग, लोगों की मन घड़त लोकल होममेड जाती बनाई हुई बातें उरूज पकड़ रही हैं। लाखों फॉलोअर्स और मिलियनों बिलियनों लोग लाइक्स देने वाले और सुन्नत से नफरत और बिजारी का इजहार करने वाले, मजाक उड़ाने वाले आपको आज सोशल मीडिया पे नजर आएंगे, सोसाइटी में दिखेंगे। और हैं कौन? कलमा पढ़ने वाले। दूसरे लोगों से मुझे कोई शिकवा नहीं है हजरात, कोई शिकवा नहीं। औरत को सर से लेके पांव तलक मोमिन कलमा पढ़ने वाले बदतरीन हालत में नंगा देख लेंगे, लेकिन सुन्नत के मुताबिक कोई बात हो जाए, ओ हो मिंबर से, मेहराब से, शर्म नहीं, हया नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अच्छा जी ये बात डिस्कस हो गई है, हालांकि मसला 1400 साल पुराना होता है, मगर क्या क्या कर जाएंगे औरत के साथ, कैसे बेटी बहन बीवी बहू के साथ खिलौना बना के खेल जाएंगे, सारे बर्दाश्त करेंगे। मगर सुन्नत के मुताबिक कोई मसला आ जाए तो ये हिसाब होता है, हाय क्या हो गया। ऐसे लोगों को जो कलमा पढ़ के बेवफा निकले, वफा की तरफ लाने के लिए जिक्र है, ये कुरान तज़किरा है। इशारा किए देता हूं, पिछली मुलाकात में हमने बच्चे की विलादत और पैदाइश की खुशी पढ़ी थी। अल्लाह देता है, माल दे दे तो खुशी, जॉब मिल जाए तो खुशी, कारोबार मिले तो खुशी। हजरात, उसमें सबसे पहली चीज हम उसका इफ्तिताह कैसे करते हैं, आगाज कैसे करते हैं। बच्चे की विलादत से लेकर जवानी तलक, अभी आज शादी का मरहला भी आना है, लेकिन उससे पहले रब काम दे देता है। फैक्ट्री मिल जाती है, दुकान मिल जाती है, प्लाजा मिल जाता है, ट्रेड बिजनेस कारोबार चलता है, किसी इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह होता है। गैर मुस्लिमों से शिकायत नहीं है, गिला अपनों से है। ऐसी ऐसी रस्म और रिवाज, इफ्तिताह है तो ढोल से, नाच गाने से, म्यूजिक से, इंडियन गानों की थाप पे रक्स, और जो जो होता है हद्दिस वाला हरज, कह लीजिए जितना कहोगे उतना कम है। खींचो नक्शा, खींच नहीं सकते, उससे कहीं दुनिया आगे गई हुई है। मगर कभी किसी ने रब का शुक्र अदा करते हुए अपने काम का, कारोबार का, अपनी गाड़ी का, दुकान मकान का, अपनी किसी खेत का, अपने कारोबारी जो है वो वैल्यूज का इफ्तिताह ऐसे किया कि रब का शुक्र अदा करके, बिस्मिल्लाह पढ़ के, रब का नाम लेके, कोई अच्छी नसीहत करके, अच्छी नसीहत करके। आपको नहीं पता मस्जिद नबवी का इफ्तिताह कैसे हुआ था, मस्जिद कुबा का इफ्तिताह कैसे हुआ था, मदीना का इफ्तिताह कैसे हुआ था, नहीं जानते। मेरे महबूब जब भी किसी की कोई बेहतरी की तरफ रसाई होती, क्या कहा करते थे, कौम को पता ही नहीं है। उसकी पेशानी, फ्रंट, दुकान है या मकान है, यहां घर है, खुशी मिल जाए तो नीचे मुर्गे का खून डालिए, बकरा बीच में डाल दीजिए, और बड़ा कुछ मैं बता नहीं सकता। लेकिन क्या मजाल कि कोई गाड़ी के स्टीयरिंग पे हाथ रख के
मकान की फ्रंट पे गेट पे हाथ रख के, बेटे या बेटी के माथे और पेशानी पे हाथ रख के, बीवी या अपने पे हाथ रख के अल्लाह का नाम लेके ये कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा, अल्लाह ये जो चीज दे रहा है, अता कर रहा है, इसकी जितनी अच्छाइयां हैं मैं वो मांगता हूं, जितनी भलाइयां हैं उनका सवाल करता हूं, इसमें छुपी हुई खैर जहां 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 भी है अल्लाह वो मुझे अता कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा। और मेरे मालिक, इसकी फितरत में, इसकी जबिल्लत में, इसकी नेचर में छुपी हुई कोई भलाई जहां भी है मुझे अता कर दे। व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा। अल्लाह इसमें अगर शर है, कोई बुराई है, कोई कमी बेशी है, कोई नुकसान है, कोई मेरे लिए मुस्तकबिल में या हाल में कोई परेशानी का बायस बनने वाला सामान है, अल्लाह मैं तेरी पनाह की छतरी में आता हूं, मुझे बचा लेना। हजरात, कितना खूबसूरत इफ्तिताह है। वो रिश्ता हो, वो बीवी हो, वो बहन मां बेटी हो, वो घर बार हो, वो दुकान मकान हो, पहले दुनिया भर का लच्चरपन ले आते हैं और जब नुकसान होता है तो फिर कहते हैं पता नहीं रब ने साढ़े मुकदरां च की लिखा सी। वही लिखा था जैसा तूने नसीब बनाया था। अना इंद ज़न्नि अब्दिन बी नसुल्ला, खुशी में तू भोला, फअंसाहुम अनफुसहुम, फिर जब तुझ पे टेंशन आई तो मैंने भुला दिया। वल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, जैसी करनी वैसे भरनी। रोते क्यों हो, परेशान क्यों हो? तो मेरे भाइयों, खुशियां अल्लाह आपके और मेरे नसीब में करे, रब देता है। खुशियां दे के आजमाया जा रहा है, गम दे के आजमाया जा रहा है। दो ही हालतें हैं, या खुशी है या गम है। अगर आपको गम मिले, हम बात करेंगे उस पर इंशाल्लाह, वहां भी सुन्नतों का कत्ल कैसे होता है। लेकिन आज खुशी, अल्लाह आपको किसी भी चीज में खुशी दे, उसका इफ्तिताह रब के नाम से किया करें। तेरे पैगंबर का तरीका बिस्मिल्लाह, रब का नाम, बस इतना ही काफी है। नहीं इतना कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते तो बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर, आगाज करें। अगर कोई खैर व बरकत के लिए किसी को खाना खिलाना है, कोई सदका करना है, कोई रब के रास्ते में देना है, बिस्मिल्लाह। लेकिन आप ये करें कि जनाब दिखावे के लिए, नमूद के लिए, नुमाइश के लिए, लफज कंजर कहना बड़ा बुरा लगता है, बिलखुसूस उसे जिसके अंदर ये सिफात पाई जाए। भांड, जो कल तक भांड था, आज कौम का हीरो है, वो सुपरस्टार है, धोखेबाज प्रैंक स्टार बन गया है। क्या कहूं मैं अपनी कौम को, तेरे रब के चमकते दमकते सितारे, वो आसमान दुनिया के हीरो, वो तेरे नबी के यार, अहले बैत के अफराद अतहार, वो अंबिया और रसूल, वो हस्तियां तो नाम तक भी नहीं पता। आज हर बंदा उठ करके अपना कोई ना कोई आइडियल बना के बैठा है। अल्लाह के लिए गलती मत करें, खुशी को खुशी समझें, हुदूद में रहें, अल्लाह आपकी खुशियां दुबाला कर देगा। दिखावा नहीं, नमूद नहीं, नुमाइश नहीं, गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, अकड़ नहीं, वगरना तेरी मस्जिद का किया हुआ इफ्तिताह, मदरसे का किया हुआ इफ्तिताह, अगर तूने दिखावे के लिए नाम की फट्टी लगा के सिर्फ इसलिए कि लोग कहें बल्ले बल्ले, तो फिर याद रख, तेरे रब को दिखावे में पढ़ा हुआ कुरान, किया हुआ जिहाद, दिया हुआ माल पैसा, की हुई सखावत, लगाए हुए खोदे हुए कुएं, लगाए हुए नलके, वेलफेयर सोसाइटियां, लोगों के किए हुए भले, ली हुई तस्वीरें, लगाए हुए स्टेटस तेरे रब के यहां कोई वक़्त नहीं रखते। हबा मंसूरा, ये बिखेर दिए जाएंगे, दुनिया में बल्ले बल्ले वाह वाह हो जाएगी। तेरे और मेरे नबी का मेयार इखलास था। दाएं हाथ से दीजिए, बाएं को इल्म भी ना हो, कीजिए, जरूर कीजिए, किसने कहा है, अच्छा काम कीजिए, हलाल हराम का इम्तियाज रखिए। दूसरे नंबर पे, अल्लाह कभी बंदे को कुछ उससे छीन के खुशी देते हैं। मसलन हमारा दुश्मन हमारे सामने से, रास्ते से हट जाए, रास्ता साफ हो जाए, खुशी तो होती है।
لیکن عقل مند لوگوں نے کہا تھا خلاصہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا ہو۔ میرے محبوب کے دشمن قدموں کے نیچے ہیں، گردنیں جھک گئی ہیں، اور گردنیں جھکنے سے پہلے تو طائف والے ہی دیکھ لینا، بے شک کمزور تھے، اور جب کمزور کو کوئی سپورٹ کرے تو بندہ دلیر ہو جاتا ہے۔ محبوب کو پتھر پڑے ہوئے ہیں، جسم زخمی ہے، لو لوہان ہے، اور محبوب غشی کھا کے گرتے ہیں، ویسے نہیں، اور فرشتے آتے ہیں، تیرے دشمنوں کو اگر آپ آرڈر کریں تو 2 پہاڑوں میں پیس دیں، آٹا بنا دیں، جیسے چکی میں پیسا جاتا ہے۔ کہا نہیں، میرا یہ معیار نہیں ہے، مجھے اس پہ خوشی نہیں ہو رہی۔ چچا حمزہ کا واقعہ تو پڑا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، ماتھے میں میرے محبوب کے کمان ماری ہے وقت کے ابو جہل نے، ماتھا لو لوہان ہے، آنکھوں سے ٹپک کے چہرے پہ اور ریش مبارک پہ اور کپڑوں پہ آ رہا ہے۔ یتیم بھتیجے کو چچا دیکھ کے دل کو مٹھی تو بھرتی ہے۔ روگ پر آ گیا تو کہنے لگے پتر کی ہوا ہے؟ بتایا، کہا اچھا بیٹا ٹھہر۔ گئے، کہو تو نے اتنا ہی بے بس اور لاچار اور لاوارث سمجھ لیا ہے؟ بدلہ لے کے آئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، خوش ہو جا، خوشی، میں نے تیرے دشمن سے بدلہ لے لیا ہے۔ کہا چچا میری خوشی کا تو یہ معیار ہے ہی نہیں، آپ کو کس نے کہا کہ میں بدلہ لے کے خوش ہوتا ہوں؟ نہیں ہے میرا یہ معیار۔ اور آج مولانا گالی کا جواب 10 گالیاں دے کے، اینٹ کا جواب پتھر دے کے، اور ماشاءاللہ جب تک مناظر بن کے، فقیہ امت بن کے، دوسرے کو لتھاڑ اور پچھاڑ کے، دوسرے مسلک کو جہنم بھیج کے اور رسید کر کے نہ آ جائیں، ان کا علم ہی مکمل نہیں ہوتا، بلے بلے نہیں ہوتی، نعرہ نہیں لگتا نا۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے محبوب اسوہ حسنہ، کا نہیں۔ چچا خوشی تب ہوگی جس دن آپ توحید کو اپنا کے کلمہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ دین میرا نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ اور جس دن چچا نے کلمہ پڑھا تھا، میرے پیغمبر کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ یقین کیجئے 6 نبوت کا سال ہے، میرے محبوب اگر چاہتے تو آج ساری دیگیں چڑھا دیتے، آسمان کی طرف منہ کرتے، قبلہ بدلا تھا، رخ بدل جاتے مکے کے، دیگیں اتر آتی، فرشتے حاضر ہوتے، انواع و اقسام کے پھل فروٹ اترتے، جو ذات من سلوہ قوم موسیٰ پہ اتار سکتی ہے۔ میرے نبی کے رضائی چچا، رضائی بھائی اور چچا، ہم عمر جو چچے ہوتے ہیں نا، بڑے ان سے راز نیاز ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے کسی موت اور شہادت پہ اتنا دکھ نہیں منایا جتنا چچا حمزہ کی وفات پہ۔ انشاءاللہ دکھ میں تذکرہ آئے گا، حتیٰ کہ معاف کر دیا واشی کو، لیکن کہا میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے میرے چچا کی شکل یاد آ جاتی۔ اس قدر پیار، خوشی، جناب عمر منہ مانگی مراد رب نے عطا کی۔ جشن کا سماں تھا مکے میں، اگر کچھ ایسا ویسا کرنا ہوتا جیسے تو میں کرتے ہیں تو یہ سب میسر تھا، جو آج تیرے پاس انسٹرومنٹ ہیں، جو آلات ہیں، جو موسیقی ہے، جو ڈول ہیں، جو گھڑے شڑے ہیں، جو چھج پرات ہے، سب بج سکتا تھا۔ مکے کے بازاروں میں بکتے تھے، یہ انٹرنیشنل منڈی تھی، اور ساحل سمندر سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی۔ کشتیوں کے ذریعے، کاروانوں کے ذریعے، صحراؤں کے راستوں سے لدے پھدے انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کاروان آتے تھے، مگر تیرے محبوب نے ایسا نہیں کرا۔ حضرات مکہ فتح ہو گیا ہے، آج تو جشن بنتا تھا نا، مشن امپاسبل مکمل ہو گیا ہے، بدلے نہیں لیے گئے، مار دھاڑ نہیں کی گئی، پناہ گاہ قرار دے دی گئی دشمن کے گھر کو، سب سے بڑے دشمن کے گھر کو۔ رب کے گھر میں داخل ہو نہیں کچھ کہنا، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو کچھ نہیں کہنا۔ حضرات 10,000 کا جمع غفیر تھا، مکہ والوں کی ایک بکری یا ایک اونٹ مارا ہو حوالہ لے آئی ہے۔ آواز تو آئی تھی الیوم یوم ملحمہ،
بڑے شہید کروائے ہیں، آج کاٹیں گے، آج بدلے لیں گے، آج بوٹیاں بنائیں گے، آج تکے چڑھیں گے، آج کوئلے دہکیں گے، آگ جلے گی، تیل ڈلیں گے، خوشبو آئے گی، کباب بنیں گے۔ شراب دنیا کا طریقہ تھا، شباب جشن کے اندر ضروری تھا، مگر تینوں کو میرے محبوب نے سائیڈ پہ کر کے کہا الیوم یوم مرحمہ، آج معیار بدلنے کا دن ہے، خوشی کے معیار بدل رہا ہوں۔ نہ بوٹیاں نہ تکے، نہ کباب نہ شباب نہ شراب، نہ ہلا نہ گلا، نہ ناچ نہ گانا نہ جشن، بلکہ خاموشی سے بیت اللہ کے سائے میں آ کے سجدہ شکر اور رب کا یہ جملے سنیے، خوشی ہے۔ میرے محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی صفحہ تھی جس پہ چڑھ کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، اور جواب میں چچا نے گالی دی تھی تبا لک سائر الیوم، او بھتیجے تیرا آج کا دن تیرے پہ طلوع ہی کیوں ہوا تھا، برباد کیوں نہیں ہو گیا، مٹ جاتا، تیرا پور پور ختم ہو جاتا۔ تبا لک سائر الیوم، 360 کو انگلی کی ہے اور یہ انگلی ایک کی طرف کھڑی کی ہے، ہاتھ ٹوٹا کیوں نہیں؟ یہی گالی ملی تھی۔ اللہ اکبر، آج اسی پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں اور میرے محبوب کے جملے سنیے، الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ، وہ رہا لات، وہ رہا منات، ادھر رہا عزا، کدھر گیا وہ نائلہ، وہ نصر، وہ ود، وہ سوا، وہ یغوث، وہ یعوق، وہ حبل، کہاں گئے؟ الحمدللہ وحدہ۔ یہاں ہوتا تو کہتے میں ابو کی، اپنے دادا کی، اپنے چچا کی، اپنے تایا کی، اپنے یاروں کی، اپنے اصحاب کی، اپنے گروہ کی، اپنی جماعت کی، بنتا تھا، ساتھ تو دیے تھے۔ الحمدللہ وحدہ، میں اپنے اکیلے رب کا شکر کر کے اسی کی تعریف کرتا ہوں۔ نصر عبدہ، میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، رات کے اندھیروں میں اکیلا نکالا گیا تھا، دن کی روشنیوں میں 10,000 کے جم غفیر کے ساتھ آ کر کے بھی اکڑ نہیں، فخر نہیں، تکبر نہیں، عاجزی، مٹے ہوئے، جھکے ہوئے، نظریں جھکا کے صفا پہ چڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ تیرے اکیلے کا شکر، تو نے اپنے بندے محمد کی اکیلے کی مدد کی ہے۔ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا، یقین میں نے کیا تھا، تو نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھنا تمہارا کامیاب ہے، کام ہے، 360 کو تمہارے قدموں میں گرا دینا میرا کام ہے۔ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، اللہ بڑی بڑی گردنیں، موٹے موٹے سر، بڑے بڑے سردار، نوابی ذہن، سارے چودھری، گردنوں میں سریے، اسی مکان کی چھت پہ چڑھ کے تیرے گھر پہ بیت اللہ پہ بلال اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ روکے۔ جو کل کوئلوں پہ لٹا کے سینوں پہ پتھر رکھ کے گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹتے تھے اور کہتے تھے چپ، اللہ تیرے وعدے پورے، تیرا بندہ اسی صفحہ پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کوئی لات منات عزا حبل نہیں ہے، الحمدللہ وحدہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ یہ رہے بڑے بڑے عربی سردار، یہ رہے ان کے گھر، وہ رہی ان کی حویلیاں، وہ رہے ان کے در و دیوار، یہ رہے ان کے چودھری وڈیرے، لات منات عزا حبل اور سردار، یہ ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں۔ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اللہ بڑے بڑے گروہوں نے تلواریں، ان کی تیز دھاریں
آگ میں زہر ڈال کے زہر میں بجھا کر کے 12 قبیلوں نے اکٹھے اٹیک کر کے احزاب غزوے میں آ کے میرے شہر کا محاصرہ کر کے کھودے ہوئے گڑھوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑا کر کے اللہ میرے اور میرے ساتھیوں کو مٹانے کی پوری چاہتے لے کے آئے، لیکن تو نے کس طرح ان کے دانت اور کھٹے کیے، ان کے عزم الٹا دیے، ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کو کیسے پچھاڑ دیا۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اللہ یہ ہماری طاقت نہیں، یہ تیری رحمت اور تیری قوت اور تیری عظمت کا نشان ہے۔ میرا دوست 12 ربیع الاول کو جلوس لے کے ہزاروں لوگ لے کے سمجھتا ہے میں جیت گیا اپنے ہمسایوں کے ساتھ جہاں زندگی گزرنی ہے، عام روٹین میں بڑی حیرانگی ہوتی ہے مجھے کبھی، میں بہت اندر سے ڈیپلی جانتا ہوں دوست احباب، ان کو تحفے بھی جا رہے ہوتے ہیں، گفٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں، سوٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں، عام دنوں میں مشکور بھی ہوتے ہیں، لیکن کہندے بھاجی آ 10-12 دن جے سانوں نہیں چھیڑنا، سی جو کریے بس پھر سی قوم نوں بھی تو کچھ کھانا ہوندا، پورا سال بھی تو کھانا ہوندا۔ میری مسجد اور میرے گھر کے سامنے آ کے بالخصوص محرم میں اور ربیع الاول میں وہ سمجھتا ہے میں جیت گیا، نہیں میرے دوست، تو جیت کے بھی ہار گیا۔ وہ 70 شہداء جو تھے نا میرے نبی کے یار، سنت پہ رہ کے 70 لاشیں دے کے بھی کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، جیت ہماری ہے۔ جیت دلیل کی ہوتی ہے، ہلہ گلہ نہیں جیتا کرتا، دلیل پہ آ، خوشی کا معیار بنا، رسم و رواج کی گردن اتار، سنت کا قتل نہ کر، یہی تیری جیت ہے۔ کیونکہ لقد کان لکم کے لکم میں تو بھی ہے، اور تیرے لیے محبوب اسوہ ہے، قدوہ ہے، یہ کوئی میرے اکیلے یا میری جماعت کے لیے نہیں ہے، ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم ایک ہیں، کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، رب ایک ہے، رسول ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، اور جناب قرآن ایک ہے، آیات ایک طرح کی ہیں، میرے محبوب کے اقوال، افعال، اعمال، سیرت و صورت دو نہیں ہیں، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، یہ تیرے رب کو اتوار پسند نہیں ہے۔ چلیں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، جشن اور جیت تو ہوتا ہی ہے، ویسے بھی ہم قوم ہی ایسی ہیں، کبڈی کا ایک میچ جیت جائیں لوکل سطح پہ تو یاروں کو کندھوں پہ اٹھا کے جو ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے نا وہ بکروں والی بب بب بب، یہ پتہ نہیں کب چھوڑیں گے۔ جھکی نظروں سے شکر ادا کرنا، سجدے میں پڑ جانا۔ دنیا میں آپ ہی کا ایک مسلمان بھائی ہے جس نے میرے خیال میں کتنے 10 مقابلے غالباً 30 کے قریب یا اس سے کچھ کم و بیش لگاتار بغیر کسی شکست کے جیتے ہیں۔ کسی ایک مقابلے میں اکڑ کے اس نے بازو ایسے کیا ہو، میں نے اسے سجدے میں گرا ہوا دیکھا ہے۔ جائیے چیک کیجئے، ہیرو ہے آپ کا۔ تیرے رب نے مات نہیں لگنے دی، اور جس مقابلے کے ساتھ ہی باپ فوت ہوتا ہے، اگلے مقابلے کے بعد ریٹائرمنٹ لے کے پیچھے باپ کی دعائیں تھی، اوپر رب، اور جب دنیا وہاں پہ اکڑ کے ناچ کے رنگ پہ چڑھ کے بہادری اور فخر کا اظہار کر رہی ہوتی تھی، وہ سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہا ہوتا تھا۔ وجود کسی سے طاقتور نہیں تھا، دیکھنے میں کوئی زیادہ صحت مند نہیں تھا، لیکن تیرے رب نے ہارنے نہیں دیا۔ سنت کو ہرا کے جیتے گا، تیری ہار مقدر ہو گئی۔ اور اگر سنت سے مخلص ہو کے 2 نمبر جعلی، من گھڑت، موضوع، بناوٹی، جھوٹی چیزوں کو میٹھی میٹھی سنتیں بنا کے نبی کی اصل اور جینون سنتوں کا قتل عام کرے گا، نہ تیری دستار کام آنی ہے، نہ وقار کام آنا ہے، نہ دربار کام آنی ہے، نہ مزار کام آنا ہے۔ یہ در و دیوار یہیں کے ہیں، مت حائل کر سنت کے اور اپنے درمیان، وگرنہ کل کوثر کے جام کے وقت جو دیوار حائل ہوگی اس پہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ کے لیے، ہر اس بندے کے لیے ہے جس نے بھی میرے نبی کی سنت کو پیچھے کیا، علاقے کے رسم و رواج کو آگے کیا، یہ اسی کے لیے۔ خوشی میں ایک ہمارے پاس بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ جب ہم کسی گول کو، ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں، کوئی میچ جیتے تو شراب میں نہانا ضروری ہے۔ لوگوں ہم سے تو وہ دیار غیر میں مسلمان اچھے، جو 2 نوجوان تھے
इंग्लैंड जीता था, याद होगा। वो उस मजलिस से निकल गए जहां ये हो रहा था, और तेरी मेरी किसी खुशी में, पार्टी में शराब ना हो, शबाब ना हो, कबाब ना हो, नाच गाना ना हो, रक्सो सरूद ना हो, जिस्म थर थर ना नाचे, माएं बहनें पीछे होके हैरान होके ये देखें, ये हमारे बेटे हैं, हमने इनको पाला है, हमारे दूध पे पले हैं, ये हमारी नस्ल है। कहां गए? इतनी बेबाकियां। कलमा पढ़ के, कलमा ना पढ़ा होता तो तेरे से शिकवा बनता ही नहीं था, मगर ला अपनी कोई खुशी की महफिल। एक डिग्री मिल गई, कामयाबी मिल गई, कहीं से तू जीत गया, आज तेरी मजलिसों के रुख बदल गए। नाइट क्लब, तू उनका मेंबर, रुकन, मैं उनका रसिया, बड़े से लेके छोटे तलक। फखर कहां गई तेरे नबी की सुन्नत के? जब जीत हो, जब कामयाबी हो, जब कामरानी हो, अल्लाह से रुजू किया जाए, शुक्र किया जाए। लाइन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, नेमतों में मुस्तकिल फरावानी चाहते हो तो रब के शुक्र गुजार बन जाओ, और अगर इनको बर्बाद होते देखना है तो फिर रब के नाफरमान बन जाओ। कर रहे हैं, नास भी है। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह करम किया जी, बेटा बेटी जवान हो गए। अब क्या होना चाहिए जी? मंगनी होनी चाहिए। ठीक है जी, रिश्ता ढूंढते हैं, सैकड़ों तूने शर्तें रख ली, बैंक बैलेंस भी हो, ये भी हो, वो भी हो। तेरे नबी की जो सुन्नत और चाहत और ख्वाहिश थी कि बेटा या बेटी नमाजी भी हो, दीनदार भी हो, वो गई भाड़ में। खुशी हो या गमी हो, हज से बढ़ के कोई खुशी नहीं है। तेरे नबी की बीवियों में से आयशा से बढ़ के कोई जवानो हसीन भी नहीं है। मगर क्या कहती हैं कि जब मर्द आते थे तो हम अपने सर से कपड़े उतार लेते थे, दुपट्टे चादरें इबाए उतर जाते थे। कहा जो भी, और सारे ही बेटे थे, सारे ही बेटे थे। अल्लाह ने मोमिनों की मां बोला है, 1.25 लाख की मौजूदगी में एक भी सहाबी ऐसा नहीं जो रिवायत कर पाया हो कि हमने अपनी मां को नंगे मुंह देखा है। हज से बढ़ के भी खुशी। और यहां माशाल्लाह यहीं से हज शुरू होता है, अभी आगाज नहीं हुआ होता, पहले ही रिहर्सल शुरू हो जाती है जी। पर्दा नहीं करना, मौलवी साहब ने कहा मुंह ते कपड़ा नहीं लेना, टच ना करे। तेरे नबी को नहीं पता था कि कपड़ा टच कर रहा है। तेरे नबी ने निकाब से रोका था, सामने लेके पीछे बांधने से। मुश्किल होती है इससे हज में, सांस की प्रॉब्लम और कई, लेकिन पल्लू खींचने से, पर्दा करने से किसने मना करा था? जनाब खुशी है। कैसी खुशी और कैसे? बेटा बेटी को देख ले, बेटी बेटे को देख ले, 4 दिन देख लें, क्लासेस में पढ़ लें, एक दूसरे को चेक कर लें, पता होना चाहिए, बैरून मुल्क सफर कर लें और एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें। यह तेरी बर्बादी का आगाज है, तेरी खुशी नहीं है। जब सारी बातें हो जाती हैं तो फर्स्ट नाइट में सिर्फ बात करने को कुछ और नहीं रहता, उन्हीं पुरानी बातों को चेक किया जाता है कि जो कहा था वो सच है कि नहीं। रिवर्स गियर लग चुका होता है, और दौड़ा लें रिवर्स गियर में जितनी गाड़ी दौड़ानी है, कहीं ना कहीं ठुकती है। मोहब्बत का आगाज जरूरी नहीं कि बेडरूम से फर्स्ट नाइट से शुरू हो जाए, महीनों लग जाते थे। झिझक दूर होते, एक दूसरे को समझते, मगर जो मोहब्बत होती थी कमाल होती थी। आका ने कहा मैंने 2 प्यार करने वाले वैसे दुनिया में कोई नहीं देखे जो निकाह करके प्यार शुरू करते हैं। और हमारे प्यार का आगाज माशाल्लाह बच्चे को बचपन में सिखाया जाता है। अभी उसको इस्तंजा करना नहीं आता, मगर किस करनी, दीगर मामलात, उर्लम परलम, ये सब सिखा दिए गए हैं क्योंकि जरूरी है। जनाब ये सेक्स एजुकेशन फितरत का हिस्सा था। तेरे मेरे सिखाने या बताने से नहीं। हां, जब हासिल हो जाए तो फिर उसके लिए 100 एहतियातें, 100 उसके फवायद, 100 नतायज। अंब लग गई नहीं तो उस तू पहले ही पेटियां तैयार करके पैकिंग शुरू होते जी, ये चाह करना है तो करना, जरा कंट्रोल करें, वक्त आने वाला है। गल मौसम दी ते फल मौसम दा ते गल वेले दी। वक्त से पहले की हुई बातें, वक्त से पहले के कच्चे फल फायदा नहीं दिया करते। मगर नहीं समझा,
ਮੰਗਣੀ ਕੇ ਮੌਕੇ पे, ਮੰਗਣੀ के मौके पे। ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੂ, तेरे नजदीक कोई हरज नहीं, लेकिन तूने सुन्नत का कत्ल कर दिया है। अली से बढ़ के हसीन हाथ किसी का नहीं होगा, जनाबे उस्मान से बढ़ के हुस्न और जमाल की उंगलियां नहीं होंगी, मेरे नबी से बढ़ के कोई दामाद नहीं होगा, और जनाबे अबू बकर और उमर से बढ़ के कोई सुसर नहीं होगा। इधर महबूब भी सुसर हैं, दामाद जनाबे अली हैं, बेटी सैयदा फातिमा हैं। मेरा रब जन्नत से पर्ल लो लो मरजान उतार देता, अली के हाथ में महबूब पकड़ाते और उंगली पकड़ाते सैयदा फातिमा की और कहते कि भी ये जरूरी है कर, भला कोई शक की बात है? अली तेरे जैसा पाकीज़ा सोच रखने वाला, मेरी बेटी मेरी तरबियत में पली हुई, ये ज़ैनब, ये रुकैया, ये उम्मे कुलसूम, ये मेरी बच्ची हैं, मैं जानता हूं। ऐसा नहीं किया। आज तूने उसको मशरक से लेके मगरब से लेके उल्टा मजाक बना लिया। मैंने एक दोस्त से कहा, मैं क्या वीर है, जिस खुशी में रब की नाफरमानी की जाए, रब उस खुशी के ऊपर नाराज हो जाता है। कहता मौलवी जी असल च तुहानू पई नहीं ना, इस वजह तू मेरे हथ च सोने की अंगूठी वेख के जैलस हो गया, तुहानू लभी हुंदी ना तो तुसी बोलना नहीं सी। चुप हो गया मैं, कोई नहीं, वक्त आएगा बताएगा कि सोना अहम है। आ कुर्बान ना कर दूं मदीने की उस मट्टी को जिनके खिलाफ दुनिया बोलती है, जुबानें खोलती है। अंगूठा, उंगलियां, हाथ, पैगंबर का साथ, बैत शुदा, गले लगी हुई, आंखें ज़ियारत करने वाली। मेरे महबूब ने हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी देखी, क्या फरमाया? मेरे उम्मत के मर्दों के लिए हराम है। इस सहाबी ने फौरी उतारी, वहीं मस्जिद नबवी कच्ची थी, फेंक दी। आप कह के चले गए, यारों ने मशवरा दिया उठा ले घर ले जा, बीवी को पहना देना। कहने लगे जेड़ी सोहणिया ने मेरे हथ च वेख के पसंद नहीं की तो मैं किसी के हथ च वेख के पसंद करूं? यह है मेयारे मोहब्बत, मेयारे सुन्नत। न उसने उठाई न किसी और ने उठाई, हत्ता अकलत हुल अर्द, मट्टी में मट्टी हो गई। यह है मदीना, यह है मेरा प्यारा नबी नगीना। तारीफें करनी हो तो बहुत, मगर उसवा हो तो कमाल हो। उससे आप भी के हालात जिंदगी में लिखा है, पूरी जिंदगी कभी फिर सोने को टच नहीं किया है। तो तुसी मैं यार हरज की है जो मुफ्त च लभ दी है, मुफ्त दी शराब तो काजी ने भी नहीं छड़ी। नहीं मेरे दोस्त, मत कर बहाने। मौलाना मैंने 8 अरब दुनिया में से एक अपनी महबूबा ढूंढी है, उसने पूरी वर्ल्ड के बड़े बड़े माल से रिसर्च करके सबसे मुनफरिद डिजाइन में मेरे लिए अंगूठी पसंद करके मेरी सालियों ने, मेरी सास ने, मेरे सालों ने ते दुबई तो मंगवाई है। ते हुण तुहाडे कहण ते ला देवां ना उतार, कोई बात नहीं। मैं कब कहता हूं उतार, जबरदस्ती थोड़ी है, ये तो मेयार मोहब्बत है, ये तो प्यार की बात है। दोस्त मेरे मुस्तफ़ा ने चांदी की पहनी है, बिस्मिल्लाह पहन ले। बीवी के लिए कुछ और नहीं, इल्तमस वलो खातम मिन हदीद, तू गरीब और कमजोर है, भावें लोहे दी रिंग ले आके पा दे, बिस्मिल्लाह। लेकिन सोने पे आएगा तो अर्ज करेंगे, यही है हक। अच्छा जी मायूं चढ़ा दें, कैसे चढ़ाना है? तेरे दीन ने, तेरे नबी ने बेटी को और बेटे को हर साल, हर हफ्ता, हर जुमा, हर दिन मायूं पे चढ़ाया है। मायूं पे क्यों चढ़ाते हैं जी? वो जी बच्चियां काम करती हैं, बाजू के पीछे जो है ना वो गंदगी होती है, मैल होती है, हाथ ये पाँव वो साफ हो जाए। वो भाई हम तो मोमिन हैं, हम दिन में 5 मरतबा वजू करते हैं, हमारे ये चीजें कहां होती हैं? वजू पे ला, हम हर जुमे कम अज कम गुस्ल करते हैं। गुस्ल यौमिल जुमाती वाजिबुन अला कुल्ली मुहतलिम, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, अल्लाह का शुक्र है। वो जी मेहंदी हो जानी चाहिए, मेहंदी पे क्या करोगे? सर जी तुहानू नहीं पता, पीले रंग के दुपट्टे लवांगे, गलां च पावांगे,
ٹھیک ہے، پھر ہم مجنو دیوانے، بیٹیوں کی نمائش ہوگی، رشتوں کا پتہ چلے گا کون کس زاویے اور اینگل میں ہے، وہ سارا اوپن چلے گا، چھتوں پہ لوگ چڑھیں گے، بلے بلے ہوگی، ڈگے بجیں گے، مشعلیں چلیں گی، معاملہ اکمک ہو جائے گا، اجنبیت ختم ہو جائے گی، انس محبت پیار جو ہے پروان چڑھے گا۔ مدینے میں بڑی مہندیاں تھیں، نکالی جا سکتی تھی، دنیا کے سب سے متقی انسان تھے، نیچے چلتے، فرشتوں کی بھی اتنی شرم و حیا نہیں ہوتی جتنی میرے عثمان کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات حیدر کرار میرے پیمبر شادیوں کے بغیر چلے گئے، شادیاں ہوئی تھی، مہندیاں نہیں لگی تھی، محبوب نے کبھی نہیں لگائی، لگائی تھی مہندی؟ کاش تو اپنے نبی کے انداز پہ مہندی لگاتا، جن نے اج بابے سی نا اتنے لے بکریاں نو تو مہندی اتنے لا لیندے نا تاکہ پہچان ہو جائے، مگر کیا مجال جو بڑے ابو کو، تایا جی کو، دادا ابو کو، ابا جی کو پیار محبت لاڑ نال چار بچے رل کے آ کے کہن ابو جی تانوں مہندی لاؤنی ہے، ابو جی اگوں نخرے کرن تے لمیاں پا لین تے پھر سر دے والاں چ وی داڑھی شاڑی تے وی تے سویرے ماشاءاللہ گولڈن تے سونے سونے تے چٹے چٹے مکھڑے تے نور وسدا تے ہسدے کھیڈدے اے ہون اے سارا کم ابا جی تسی کسے او پرلے کمرے چ ٹر جاؤ، اسی پھر کزن رلے ہاں، اسی تے پھر ہاسا ہسا کرنا ہی ہے، ہلا گلا ہوندا ہی ہے، تسی ویکھ کے ایویں سڑدیاں رہنا ہے، ایویں سانوں ٹوکدیاں رہنا ہے تے ویاہ روز تو نہیں ہوندے۔ یہ تیری رسمیں، یہ تیری ادائیں، یہ تیری خوشیاں تجھ پہ کہیں پلٹ نہ جائیں تو نبی کی غیرت، سنت اور آبرو اور حیا اور اپنی تہذیب اور تمدن کا قتل کر کے مشرق و مغرب کو راضی کر رہا ہے۔ کہاں گئی تیرے محبوب کی سنت اور طریقت اور شریعت؟ حضرات باراتیں چلتی ہیں، لباس آتے ہیں، ناراض نہ ہونا، اس حمام میں سارے ہی شاید ننگے ہیں الا من رحم ربی۔ تیرے نبی نے جو سیرت کا بیوٹی پارلر سجایا تھا جس میں میرے نبی کی اہل بیت کی تمام عورتیں سج دھج کے اپنے گھروں کو گئی تھی، کہاں ہیں وہ آج؟ وہ بیوٹی پارلرز میں سجانے والے، وہ فوٹو سیشن کرنے والے، وہ لانے لے جانے والے، وہ بھائی، وہ باپ۔ پڑھا تھا میں نے پچھلی مرتبہ، لکھا ہوگا جنت کے دروازے پہ دیوس کا داخلہ منع ہے، مگر آج باری باری انٹریاں، فوٹو سیشن، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یہ ساتھ بیٹھ رہا ہے، وہ کھنچوا رہا ہے، یہ بڑا کزن ہے، یہ چھوٹا کزن ہے، یہ تایا جی کا بیٹا، یہ ماموں کا ہے، یہ خالہ کا ہے، یہ فلاں دور کا ہے، یہ جناب ہم بڑے کر لے۔ پیغمبر کبھی ہاتھ پکڑ کے نہیں روکتے، نہ قدرت ہاتھ پکڑ کے روکتی ہے، نہ فوری فالج ڈالتی ہے، نہ فوری نظر چھینتی ہے، نہ فوری کیمرے کا نور ختم کرتی ہے، نہ اس کی بیٹری ختم کرتی ہے، موقع دیتی ہے، مہلت۔ دوڑ کتنا دوڑتا ہے، کر جتنا کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تیری ایک ایک سیشن، تیرا ایک ایک شوٹ تجھے میرے قریب کر رہا ہے۔ قبر تیری منزل ہے، تیری انتہا تیرے رب کی طرف ہے، کبھی تو رکے گا نا، نہ رک۔ حضرات بارات چل پڑی ہے، شرلیاں ہیں، پٹاخے ہیں، واجے گاجے ہیں، میوزک ہے، رات کی شرابیں ہیں اور ماشاءاللہ ہلا گلا ہے۔ یہ مہندی محلے کی بارات نکلی ہوئی مجھے تو نہیں بھولتی، آپ لوگ بھول گئے ہوں گے، اس سے بہت ہم آگے نکل گئے، مگر جب کسی کو انسان نہ سمجھا جائے، رحمان کو رحمان نہ سمجھا جائے، رحمان فوری نہیں پکڑتے، موقع دیتے ہیں، مگر وہ چیچا وطنی کے پل سے گرا کر کے پوری کی پوری بس، اور وہاں سے آنے والے، پھر ان جنازوں میں شریک ہونے والے، وہ سیالکوٹ سے چلنے والے، وہ مانا والا میں مروا کر کے، پتہ نہیں میرے رب کو غصہ کتنا تھا، آپ اور مجھ پہ کتنا غصہ ہے، لیکن کیسے وہ رب صبور ہے، برداشت کرتا ہے۔ باپ کی پگڑی نیچے گر جائے نا تو گوارا نہیں ہوتا غیرت مند بیٹے سے۔ تیرے محبوب کی ردا پہ، سنت کی ردا پہ، تیرے پیمبر کی حیا پہ، سیرت و صورت پہ، اسوہ قدوہ پہ کلمہ پڑھ کے داغ در داغ۔ تیرے نبی کی شریعت میں ڈھول نہیں ہے، باجا نہیں ہے، بینڈ نہیں ہے، توت نگارے نہیں ہیں، موسیقی نہیں ہے۔ دف سے تھوڑی سی اجازت لے کے کہاں نکل گیا ہے؟ وہ بھی بچیوں میں تھی اور ایک حد میں تھی جو جوان نہیں تھی، وہاں سے اجازت لے کے کہاں چلا گیا ہے؟ جی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے،
نکاح کا اعلان مسجد میں تو کرواتے ہوئے شرم آتی ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں سر جی نکاح پڑھانا ہے. جی بسم اللہ جی ہم حاضر ہیں. کب؟ فلاں تاریخ کو. کدھر؟ وہ جی فلاں شادی ہال میں. بھائی شادی ہال میں کرواؤ گے تو ریٹ 1 لاکھ ہے. 1 لاکھ؟ بھائی بینڈ والے بھی تو آپ سے منہ مانگے لیتے ہی ہیں, انہوں نے بہت ہی عزت دے لیں گے جیتے کو نہیں. مسجد میں آؤ فریق کر دیں گے, دعا بھی دیں گے, مٹھائی بھی اپنی طرف سے کھلائیں گے. بیویوں کو اوپر بٹھا لینا, جوان بچے بابے بزرگ لے آنا, انشاءاللہ نکاح بھی ہوگا, خطبہ بھی ہوگا, دعائیں بھی ہوں گی. آئیے سنت کے مطابق آئیے مسجد میں, ویلکم. نہیں جی اوتھے پھر صاحب نہیں لگتا, ہوں ساڈے سارے بیلی مسیتے تو نہیں ہونے والے. ٹھیک ہے پھر وہاں جو ہوتا ہے ترلے ورلے کر کے کیوں چھوڑا حالوں میں جانا, پتہ نہیں کتنے دوستوں کے ترلے اور واسطے وسیلے ڈال کے گیا ایک جگہ شادی پہ. 3000 سے زیادہ بارات, گاڑیاں, فیرنگ, شرابیں پی ہوئی, ہلا ہل, انسانوں کی پہچان نہیں. جس کے گھر آئے تھے 5 وقت کا نمازی, جس کی بیٹی لینے آئے تھے کتاب و سنت پڑھی ہوئی, اور جو لے کے جانا چاہ رہے تھے ہم نے کبھی حساب ہی نہیں رکھا جی دنیا داری ہے جی, مجبوری ہے جی, فلان ہے جی. اچھا سدھر جان گے. جن کو سارے مرد اور سارے خاندان نہیں سمجھا سکے اسے ایک کمزور بیٹی جا کے بدلے گی. اس سے بہتر تھا کہیں آگ میں زندہ جھونک دیتے, وہ جو درگور کر دیتے تھے بدنام ہو گئے. یہ جہاں دفنا رہے اور زندہ دبا رہے ہو گھٹ گھٹ کے مرنے کے لیے, کوئی نہیں دیکھے گا. وہ جی کی کریے جی مجبوریاں نے جی, پھر فیرنگ بھی ہو جاندی ہے, ٹول بھی وج جاندے نے جی, پھر وہ ڈگا بھی لگنا, پھر ہر طرح دے وچ یار بیلے بھی ہوندے نے, سارے انو راضی رکھنا. تیرے نبی کی سیرت کہاں ہے؟ یہ تو خوشی ہے. خطبہ نکاح کا ایک لفظ بھی آتا ہے پورے براتیوں میں کسی کو نہیں. کھانے کی, پینے کی, بوتلوں کی, ہلے گلے کی, یہ وہ. خطبہ نکاح سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا, اور مولوی بھی اپنی فارمیلٹی کے لیے بیچارہ 2 منٹ اس کی سن کون رہا ہوتا ہے. پڑھ کے یہ کر کے رجسٹر والے کی فیس سائڈ پہ, اور یہ, اور پھر وہی کچھ شروع. اور پھر ماشاءاللہ اسی رات ہی فون آتا ہے, السلام علیکم پروفیسر صاحب. فون نہیں میں اٹھاتا, بار بار میسج, سر فون اٹھائیے ایمرجنسی میں ہوں. کیا ہوا ہے؟ سر میری سوچوں کے خلاف سب نکلا ہے, کیا کروں؟ دل کرتا ہے زمین منہ کھولے اور زندہ گڑ جاؤں. جب مردوں نے عورتوں کے باغ حسن کو, جمال کو, حسن کو, ان کی وہ جو رب نے عزت رکھی ہے, پورا سال ہر دن بھنورے بن کے بھونڈیوں پہ نکلے ہوئے, گلی گلی میں کھڑے ہوئے, بازار چوک نکڑ مور, کوئی ادارہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مرد شکار کی تلاش میں نہیں ہے اور عورت شکار ہونے کے لیے تیار نہیں کھڑی ہے. نام مجبوریوں کے. وہ جی مجبوریاں نے کی کریے, کروڑوں مجبوریاں بھی ہونا, کروڑوں مل کے. غیرت بڑی چیز ہے بابا. گناہگار ہیں ہم, فرشتے تو ہیں نہیں, لیکن بالکل ہی اجڑ گئے ہیں, غیروں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. نیو ایئر نائٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں, پورے ملک میں پھول فروری کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, جشن بہاراں کے لیے میدان اور فیلڈیں اور باغات تیار ہو رہے ہیں. تیرا میرا کون سا بازار ہے جہاں اس کریم کے یہ کھوکھے نہیں بنے ہوئے؟ میں لفظ کھوکھا بول رہا ہوں کسی وجہ سے, جہاں عزتیں کھوکھلی ہوتی ہیں. یہ جوس کارنر نہیں بنے ہوئے, کس نے بنوائے ہیں؟ تیری میری جان پہچان اور ڈیمانڈ کے بغیر بن گئے ہیں. یہ کیفے, یہ دیگر چیزیں, یہ گھر بار, یہ گلی گلی, محلہ محلہ. کل چکلا کہتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی. پھر ان کے جب نکاح کرواؤ گے بھی فارمیلٹی کے لیے, تو دوسرے دن تیسرے دن یا ادھر آئے گا جناب میرا خلا کروا دیں, یا آئے گا جناب طلاق. قسمت کی بد نصیبی کے ٹوٹی کہاں کمند, جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا. آؤ واپس لوٹیں, اپنی خوشی, اپنی غمی, اپنا سکھ, اپنا چین, اپنا آرام, عزت و آبرو, رفت و مقام و بلندی, ان کو سنت کے تابع کرنے کی کوشش کر لیں.
اللہ ابھی بھی توبہ کرنے والوں کی سنتا ہے، ابھی توبہ کا در بند نہیں ہوا، وگرنہ گھٹ گھٹ کے مریں گے، رو رو کے مریں گے، روئیں گے، داڑیاں بھگوئیں گے، آنسو بہائیں گے، قالین گیلے ہوں گے، جائے نماز بھیگ جائیں گے، مگر کوئی سنے گا نہیں۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ بیکار نہ جائے، ہمارے یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، لوٹیں جو لوٹ سکتے ہیں، رجوع کریں جو آ سکتے ہیں۔ علم کے نام پہ، دین کے نام پہ، علماء کے نام پہ یہ کی جانے والی خوشیوں اور رسم و رواجوں کو جو بالکل بے باک، بے مہار، بے لگام کر دیا ہے اور سنت کو پیچھے کر دیا ہے، اس سے ذرا اپنا اور اپنی زندگی کا، گھریلو، فیملی، خاندان، اپنے حسب نسب کے اندر ذرا جائزہ لیجئے۔ دوسرے کوئی عرض کریں تو شاید شکایت ہوتی ہے، اچھا ہے وہ انسان جو اپنی غلطیوں کو دیکھ کے ان کی طرف سے رجوع کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، جس باغ کے مالی نہ ہوں، میں نے اسے سدا اجڑتے دیکھا ہے، درخت خشک ہوتے دیکھے ہیں، میں نے اسے بے پھل ہوتے دیکھا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا باپ، آپ کا دادا ابو، چچا جان، تایا جی، ماموں، نانا ابو کوئی بڑا مالی کی حیثیت سے روک ٹوک کرتا ہے نا، تو اس سے آزادی مت لیں، اس سے جان مت چھڑائیں، اسے گھٹیا مت جانیں، اسے پرانے دور کا کچھ دکیا نوسی، لا علم اجڑ، نئے دور، نئے تقاضے، نئے حالات، ینگ جنریشن، اس سے ناواقف مت کہیں۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں جو اپنے بڑوں کو اس دور میں دیکھ رہے ہیں۔ مجھے آنے والی چند سالوں کی پود کے اندر یہ چیز مفقود ہوتے دکھ رہی ہے۔ ان میں ابھی بھی حیا ہے، شرم ہے، غیرت ہے، آبرو ہے، ان کے چہروں پہ نور ہے، ان میں خیر ہے۔ اللہ کے لیے انہیں گراؤ مت، حوصلہ بنو، دست و بازو بنو، سہارا بنو، ان کی ہاں میں ہاں ملا کے ان کی غیرت کو ان کی زندگی میں مت مارو۔ یہ غیرت مند لوگ تھے، انہوں نے غیرت مند ماں کا دودھ پی کے غیرت مند باپ کے پہلو میں کھڑے ہو کے گڑتیاں لی۔ ہماری غذائیں بدل گئی ہیں۔ یاد رہے جب غذا بدل جاتی ہے نا، ہم نے ٹھیک ہے خنزیر نہیں کھایا، لیکن اس جیسے سینکڑوں میٹ کھا رہے ہیں، بہت کچھ ہے، جزو جان بن رہا ہے، غیرت مٹ رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ سب چلتا ہے، سب ٹھیک ہے، آل از ویل کا نعرہ ہے، فلمیں، ڈرامے ہیں، اس موضوع پہ بڑی کہانیاں، بڑے خطبے، بڑی دعوتیں ہیں۔ او جی پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ بہت کچھ ہو چکا ہے، وقت ابھی بھی باقی ہے۔ اپنے بڑوں کی قدر کر لیں، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیں، ان کو گلے لگا لیں، ان کی آج سن لیں، نہیں تو کل قیامت کے دن آپ چیخیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اللہ میرے گھر کی حفاظت فرما، اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، اللہ میرے محبوب کی ہمارے ہاتھوں قتل ہونے والی سنتوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک، ہم جسمانی روحانی مریض لوگ ہیں، اللہ ہمیں شفا دے دے۔ اللہ میرے وطن کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اللہ دینی زمینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ اللہ میرے بزرگوں کی عزت اور آبرو اور وقار کو مجروح ہونے سے بچا۔ اللہ یہ بزرگ ہمارے سر کے اوپر سایہ بن کے رہیں۔ اللہ جو نظر نہیں آتے وہ جانتے ہیں، جن سے چھن جاتا ہے
انہیں پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کیا جانے جن کے پاس سہولت میسر ہو، اللہ زندگی میں قدر کرنے کی توفیق دے، اور جانے کے بعد ان کا نام عزت اور آبرو اور وقار زندہ رکھنے کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔